السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آج ہم لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے فزکس کا, اور وہ کیا ہے؟ فیچرز آف سمپل ہارمونک موشن. سمپل ہارمونک موشن جس کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے چند فیچرز ہیں, چند پراپرٹیز ہیں, وہ آج ہم نے اسٹڈی کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے وہی ایگزامپل ڈسپلے ہے جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھی تھی میس سپرنگ سسٹم کی. اس میس سپرنگ سسٹم سے ہی ہم اس کی سمپل ہارمونک موشن کے فیچرز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. تو بیٹا سب سے پہلا فیچر ہے, سب سے پہلی پراپرٹی سمپل ہارمونک موشن کی یہ ہے کہ باڈی آلویز وائبریٹ اباؤٹ اے فکس پوزیشن. کہ یہ جو باڈی ہے یہ ہمیشہ ایک فکس پوزیشن کے گرد ہی وائبریٹ کرے گی, ٹھیک ہے. اگر کوئی باڈی سمپل ہارمونک موشن کر رہی ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ اس کا کوئی فکس پوزیشن ہونی چاہیے. لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس جو ڈائیگرام ہے اس میں یہ جو پوزیشن او ہے دیٹ از دا فکس پوزیشن. اس فکس پوزیشن کے گرد ہی باڈی جو ہے وہ وائبریٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اس موشن کے اندر ایکسلریشن جو ہے وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہی ہوگا. تو بیٹا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو باڈی ہے جب اس کو او پوزیشن سے ہم ایک ایکسٹرنل فورس کے ذریعے ایکسٹریم پوزیشن اے پر لاتے ہیں تو ڈیو ٹو ریسٹورنگ فورس یہ باڈی یہاں سے کیا کرتی ہے؟ موو کرتی ہے ٹورڈز مین پوزیشن. تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ مین پوزیشن کی طرف, ٹھیک ہے. اب جب یہ باڈی یہاں سے اس مین پوزیشن کو کراس کرنے کے بعد اپنی اگلی ایکسٹریم پوزیشن بی پر جاتی ہے تو بی پر پہنچنے کے بعد یہ دوبارہ باڈی جو ہے ٹورڈز مین پوزیشن ہی موو کرتی ہے. تو دونوں صورتوں میں باڈی کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ مین پوزیشن کی طرف ہے. تو یہ ہمارے اس سیکنڈ پوائنٹ کو سیٹسفائی کرتا ہے دیٹ اٹس ایکسلریشن از آلویز ڈائریکٹڈ ٹورڈز مین پوزیشن. اچھا بیٹا اب تھرڈ پراپرٹی کیا کہتی ہے؟ تھرڈ فیچر یہ کہتا ہے کہ دا میگنیچیوڈ آف ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ڈسپلیسمنٹ. کہ ایکسلریشن کا جو میگنیچیوڈ, ایکسلریشن کی جو مقدار ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے اس باڈی کو زیادہ فورس سے پل کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ڈسپلیسمنٹ بھی زیادہ ہوگا. تو ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ایکسلریشن پیدا ہوگا وہ بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایکسلریشن کا میگنیچیوڈ ہمارے پاس کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ڈسپلیسمنٹ پہ. اور اس بات کو بیٹا ہم نے پریویس لیکچر میں میتھمیٹیکلی بھی پروف کیا تھا. آپ نے دیکھا تھا لاسٹ پہ ہمارے پاس ایک ایکویشن آئی تھی اے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس, ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے بیسیکلی اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے. اور اب ہم پڑھتے ہیں لاسٹ پوائنٹ. لاسٹ پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ دیٹ ویلوسٹی از میکسیمم ایٹ مین پوزیشن اینڈ زیرو ایٹ ایکسٹریم پوزیشن. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو ویلوسٹی ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن پر زیرو ہوتی ہے. کیسے زیرو ہوتی ہے؟ دیکھا آپ نے یہاں سے جب اس میس کو یہاں سے پل کیا, یہاں پر لے کے آیا, ابھی یہ میس یہاں پر ریسٹ پر ہے بیفور ریلیزنگ اٹ. جب آپ نے اس کو ریلیز کر دیا پھر یہ میس موو کرنا سٹارٹ کرے گا. تو بیفور ریلیزنگ یہ یہاں پر ریسٹ پر ہے, اس مین اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن پر زیرو ہے. جب آپ نے اس کو ریلیز کر دیا تو اب میس ایکسٹریم پوزیشن پر نہیں رکے گا بلکہ کیا کرے گا؟ اسٹارٹ موونگ ٹورڈز مین پوزیشن. تو جب یہ مین پوزیشن پر پہنچے گا تو اس وقت ہمارے پاس پراپرٹی کیا کہتی ہے کہ اس وقت اس کی ویلوسٹی میکسیمم ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ویلوسٹی میکسیمم ہونے کی وجہ سے ہی یہ اس مین پوزیشن کو کراس کرے گا اور ایک نئی ایکسٹریم پوزیشن پر چلا جائے گا. جب یہ اس ایکسٹریم پوزیشن بی پر پہنچے گا تو یہ باڈی یہاں پر سٹاپ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آپ کو 9th کلاس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایک فائنل ویلوسٹی ہوتی ہے. اگر ہم کسی باڈی کو اپورڈ پھینکتے ہیں تو اوپر جا کے فائنلی وہ ایک دفعہ زیرو ہوتی ہے اس کی ویلوسٹی, اور پھر وہ جب نیچے موو کرنا سٹارٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی طرح یہاں پر جب باڈی اس ایکسٹریم پوزیشن پر پہنچی تو یہاں پر اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی؟ زیرو. تو دونوں ایکسٹریم پوزیشن پر آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ویلوسٹی زیرو ہے, پوزیشن اے پر بھی اور پوزیشن بی پر بھی فائنل ویلوسٹی کیا ہے؟ زیرو. کہ جب یہاں سے باڈی دوبارہ موو کرنا شروع کرے گی اور مین پوزیشن کی طرف تو ایسا ایسا اس کی ویلوسٹی کیا کرے گی؟ انکریز کرے گی, اور مین پوزیشن پر پہنچ کر اس کی ویلوسٹی اگین جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے. پھر جب مین پوزیشن کو کراس کرے گی اور ٹورڈز ایکسٹریم پوزیشن اے موو کرے گی تو ایسا ایسا اس کی ویلوسٹی ڈیکریز کرے گی اور اے پر پہنچنے کے بعد پھر سے زیرو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم یہ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ ویلوسٹی از میکسیمم ایٹ مین پوزیشن اینڈ زیرو ایٹ ایکسٹریم پوزیشن. یہ جو 4 پوائنٹس ہیں ان کا شارٹ کوسچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور ایز اے لانگ بھی یہ پوچھے جا سکتے ہیں. اگر شارٹ میں پوچھے جائیں گے تو آپ سے کہا جائے گا سمپل ہارمونک موشن کی پراپرٹیز کو ڈیفائن کریں. اسی طرح لانگ کوسچن میں اگر پوچھا جائے گا تو ایکسپلین دا پراپرٹیز اور فیچرز آف دا سمپل ہارمونک موشن. تو بیٹا آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے تھرو ڈایاگرام اور تھرو اسٹیٹمنٹس ان پوائنٹس کو الیبوریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی جو ٹاپک ہے اس کا ہمارے پاس جو سیکنڈ پورشن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہمارے پاس کیا ہے؟
ٹرمز کریکٹرائز سمپل ہارمونک موشن. کہ جو سمپل ہارمونک موشن ہم نے پڑھی ہے اس میں کون کون سی ٹرمز انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی ٹرم آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر وائبریشن. What is vibration? Vibration means a complete round trip of vibrating body exhibiting simple harmonic motion. So بیٹا یہ دیکھیں, یہ باڈی جو ہے یہ جب اس مین پوزیشن او سے ہم اس کو ڈسپلیس کروا کے ایک ایکسٹریم پوزیشن اے پہ لائیں گے, اور جب اے پہ لا کے اس کو ریلیز کریں گے تو یہ باڈی کیا کرے گی, یہ موو کرنا سٹارٹ کرے گی ٹورڈز مین پوزیشن, اور پھر یہ ریچ کرے گی ایٹ پوائنٹ بی ٹورڈز اندر ایکسٹریم پوزیشن. اور جب یہ دوبارہ یہاں سے ٹرن بیک ہو کے دوبارہ واپس اے پوزیشن پر آئے گی تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ایک وائبریشن کمپلیٹ ہوئی ہے. میں دوبارہ سے ڈیفینیشن کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. وائبریشن از ڈیفائنڈ ایز اے کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ آف وائبریٹنگ باڈی اباؤٹ اے مین پوزیشن. ٹھیک ہے بیٹا, اب ہم دیکھتے ہیں ہماری نیکسٹ ٹرم کون سی ہے. نیکسٹ ٹرم بیٹا ہمارے پاس ہے ٹائم پیریڈ. اب ٹائم پیریڈ کیا ہے, بڑا سمپل سی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک وائبریشن کو کمپلیٹ ہونے میں جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے, ایک وائبریشن کو کمپلیٹ ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے, دیٹ از کالڈ ٹائم پیریڈ. اور ٹائم پیریڈ کا جو یونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ. تھرڈ ٹرم ہے وہ کیا ہے, فریکوینسی. اب بیٹا فریکوینسی کیسے کہتے ہیں, فریکوینسی کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک فریکوینسی جو ہے, فریکوینسی ہے نمبر آف وائبریشنز ان 1 سیکنڈ. ایک سیکنڈ کے اندر کتنی وائبریشنز ہو رہی ہیں, ایک سیکنڈ میں جتنی بھی وائبریشنز ہو رہی ہوں گی وہ اس باڈی کا جو کہ سمپل ہارمونک موشن کر رہی ہے اس باڈی کی فریکوینسی کہلائے گی. ٹھیک ہے, کیا ایک سیکنڈ میں نمبر آف وائبریشنز جو ہیں, جتنی بھی وائبریشن ایک سیکنڈ میں ہو سکتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہے, فریکوینسی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور فریکوینسی کا یونٹ کیا ہوتا ہے, ہرٹز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بیٹا آخری ٹرم ہمارے پاس ہے ایمپلیٹیوڈ. ایمپلیٹیوڈ کو سمجھنے کے لیے واپس ہم ڈائیگرام پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کو ایمپلیٹیوڈ کی سمجھ آئے گی. اس کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے, ایمپلیٹیوڈ کو اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, دیٹ از اے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آن آئدر سائڈ آف دا مین پوزیشن. میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آن آئدر سائڈ آف دا مین پوزیشن, یعنی مین پوزیشن سے میکسیمم فاصلہ جو ہے وہ ایمپلیٹیوڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائیگرام کو دیکھیں گے تو یہ بات اور بھی ہمیں کلیئر ہو جائے گی. یہاں سے یہ مین پوزیشن او ہے, یہاں سے اس سائڈ پہ اس کا میکسیمم فاصلہ کہاں تک بنتا ہے, اے تک بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کیا ہے, ایمپلیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ مین پوزیشن او سے ادھر سے میکسیمم فاصلہ کہاں تک بنتا ہے, بی تک بنتا ہے, تو یہ ہمارا کیا ہے, ایمپلیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 ٹرمز بیٹا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, اور یہ 4 ٹرمز جو ہیں یہ آپ سے سیپریٹلی بھی پوچھی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل ڈیفائن وائبریشن, ڈیفائن ٹائم پیریڈ, ڈیفائن فریکوینسی, ڈیفائن ایمپلیٹیوڈ, یا پھر ان میں سے ایک بڑا کامن سا کوشچن آتا ہے, ڈیفرینشیٹ بٹوین ایمپلیٹیوڈ اینڈ فریکوینسی, ڈیفرینشیٹ بٹوین وائبریشن اینڈ ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے آپ سے شارٹ کوشچن میں پوچھا جائے گا جن کو آپ نے یاد کرنا ہے. اوکے, تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ آپ کا بک کے پیج نمبر جو ہے 5 اور 6 پہ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, کریکٹرسٹکس بھی پیج نمبر 5 پہ مینشنڈ ہیں, اور یہ جو ٹرمز ہیں سمپل ہارمونک موشن کی یہ آپ کے پاس پیج نمبر 6 پہ مینشن ہے. یہ دونوں کوشچنز آپ لوگوں نے پریپیئر کرنے ہیں اور نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے. اوکے, اللہ حافظ.